جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر۔ جاوید صاحب، نریندر مودی صاحب تقریر کرتے ہیں اور جوش سے پوری تقریر ہوتی ہے، اس میں فوکس جو ہوتا ہے دھمکی دینا پاکستان کو۔ کل انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کو دھمکی دیتے ہوئے گولی کی دھمکی دی تھی، کل انہوں نے کہ روٹی کھا لو یا میری گولی۔ آج انہوں نے ایک اور تقریر کی اور اس میں کیا کہا، ذرا سن لیں آپ، سنائیں جی نصرت صاحب۔ جناب، آپ اسی کا آخری فقرہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو دوبارہ غور سے سن لیں تو اسی میں جواب بنہا ہے۔ اچھا وہ کیا سنائیں جی دوبارہ، پھر آخری مستحصر صاحب دوبارہ سنا دیں، سن لیتے ہیں۔ آپ کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب موصوف نے تڑی لگائی تھی کہ میں انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کر رہا ہوں، اس پہ عمل نہیں کروں گا، میں نے کہا یہ پانی کہاں لے جائے گا؟ ایک سمپل سی ہاں بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا بات۔ ایکسٹرا سٹوریج تو ہے نہیں اس کے پاس۔ وارث شاہ کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ بہتے پانی کو کبھی بند نہیں لگائے جا سکتے۔ اس زمانے میں ڈیم ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی تھی، آپ جیسے انجینئر پیدا نہیں کیے تھے لوگوں نے۔ ہاں لیکن آپ کو شاید میری بات فی الوقت سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں سفارتکاری کا ایک عاجز طالب علم ہوتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مودی صاحب کی ٹون اب دھیمی ہو رہی ہے، ایز کمپیئر ٹو کل، یا ویسے جنرلی آپ کہہ رہے جنرل ڈکلائن میں۔ ہیں؟ پر ہے تو دھمکی ہمیں سی نا سر، ارے یار کل جوش سے دے دیا کل۔ ارے کبھی تم یہ سوچ سکتے تھے، کل کی تقریر کو دیکھو ذرا میرے بابو۔ ہاں دنیا کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا جمہوری ملک کہلوانے والا ملک کا تیسری بار منتخب ہوا وزیر اعظم گلی کے غنڈے کی طرح کہہ رہا ہے کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی میری۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ دھمکی یہ غنڈا ٹون ہے۔ ہاں اس کے مقابلے میں یہ کہنا کہ جی وہ اس میں بھی وہ اشارہ کیا کر رہا ہے کہ وہ تو غلط ابھی ہوگی۔ ابھی جب تک جو ہے میرے پاس کوئی قابل عمل منصوبہ نہ بنا تو میرے بھائیوں میں زیادہ دیر تک پاکستان کا پانی نہیں روک سکوں گا۔ بٹ یہ کنوینسڈ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا غلط ہوا ہے، اس بات پہ تو کنوینسڈ ہے نا، وہ کہہ چکے ہیں۔ یار اب ایک پوزیشن لے رکھی ہے، میں کنونسڈ ہوں لاہور کا شہری ہوتے ہوئے کہ یہ غلط ہے کیونکہ میرا راوی چھن گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں اگر پاکستان میں اقتدار اور اختیار ہو میرے پاس تو آئی ایم ولنگ ٹو ری نیگوشیٹ، کیونکہ یہ نیگوشیشن خانے اکیلے تو نہیں کرنا، میرے اور بھارت کے درمیان بھی نہیں ہونی ہے، اس میں آبی ماہرین ورلڈ بینک کے بھی بیٹھیں گے نا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو میرے پاس اس میں تجاویز ہوں گی، میں یہ کہوں گا کہ بھائی 1960 میں جو آپ نے کیا تھا تو لاہور کی آبادی اتنی تھی، اب لاہور کی آبادی اتنی ہے، اور میرے لاہور کی پہچان جو ہے وہ راوی ہے، ہاں؟ اور ہم کہیں ہم کنسیڈ کرتے ہیں، کہیں تم کنسیڈ کرو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو دریا ہے ان کو گلیشیئر بھر رہے ہیں اور ہم لوگ گلیشیئرز کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کلائمیٹ چینج آپ سیاچن اور لداخ میں کیا کر رہے ہیں؟ اور آج کے دور میں اگر پاکستان کے پاس واقعتاً کو سوچنے سمجھنے والے ذہین قسم کے افراد ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ ہماری دوست ہیں وہ، مثلا جیسے پیپل لائک شیری رحمان، ڈاکٹر مصدق ملک جو ہمارے وزیر ہیں اس کے ماحولیات کے، یہ واقعتاً اس کو کیس بنا کر دنیا کے آگے پریزنٹ کریں تو ہم لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑا اسٹرانگ پوائنٹ بن سکتا ہے کہ یار یہ کیا انڈس واٹر ٹریٹی، اینڈ اٹ کین بی ری نیگوشیٹڈ ایز ویل۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایک متحرک سفارتکاری کرنی چاہیے انڈس واٹر ٹریٹی۔ نہیں، لیکن اس دفعہ خالی متحرک سفارتکاری محض سفارتکاری نہیں، بلکہ آپ اس میں آبی ماہرین کو انوالو کریں، موسمیات کے لوگوں کو انوالو کریں، کیوں نہیں؟
ہم مثال کے طور پر پاکستان میں ایک وسیع پیمانے پر سیمینار کرواتے آن دا ایشو آف واٹر، جس میں دنیا کے ٹاپ کے 2 3 4 ایکسپرٹس بلائے جائیں جو آپ جیسے انجینئرز کے سوالات کا سامنا بھی کریں، انہیں انٹرویو بھی دیں. مطلب مذاق کے علاوہ بات ہاں یو رائٹ، ٹھیک ہے. مطلب میں تو ان سے لاٹ سوال آف کرنے ایشوز کے نا، ہم قابل نہیں ہوں گا نا. صرف سرفیس واٹر کی بات نہیں کر رہے، اس انڈس واٹر سے تو میں پاکستان کا گراؤنڈ واٹر اچھا، بھی گیا. اور اس کی سالڈ وجوہات ہیں. اس کی منا سالڈ وجوہات یہ ہے کہ بھارت میں وہاں کی اسٹاک ایکسچینج میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہو رہی تھی وہ آج سے کچھ دن قبل تک ریکارڈ پیمانے پر لو چلی گئی تھی. پتہ ہے کتنی کمی ہوئی؟ کتنے کم ہوئی؟ 96.5%. 96. یعنی تقریباً 100% نہ ہونے کے برابر ہو گیا نا. ریکارڈ کمی. بھائی آپ نے اگر جنگ لڑنی ہے اور اس جنگ نے بقول دنیا کے سب سے بڑے ملک یعنی جنگی اعتبار سے سپر طاقت کے، کیا آپ واقعی اس بات پہ یقین کرتے ہو یا سوچ سکتے ہو کہ جب یہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے پہ میزائل پھینک رہے تھے تو اوپر جو امریکہ نے وہ سیارے چھوڑ رکھے ہیں وہ ہائی ریزولوشن پکچرز نہیں لے رہے تھے؟ بالکل لے رہے تھے. اچھا، اب جب اس ملک کا صدر یہ کہے کہ میں پوری رات سویا نہیں اور میں نے رکوائی، پھر تو اس میں اگر آپ اسی طرح کے بتڑی والے بیانات بڑھ کے لگاتے رہیں گے کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی. مسئلہ یہ ہے کہ مودی صاحب کے لیے سیاسی چیلنجز بھی ہیں نا وہاں پہ. اب اس کے لیے اس طرح وہ یہی کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ اس کو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں وہ یہ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں نا کہ بھائی صاحب آپ پہ پہلا آپ کا فرض یہ بنتا تھا کہ آپ یہ پتہ چلاتے کہ یہ پہلگام کس نے کیا ہے. اب اس پر توجہ نہ دینے کے سبب کیا ہے؟ وہیں کا ایک فارمر وزیر خارجہ یشونت سنہا، وہ کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں. ہے میرے پاس سنا جی، یشونت سنہا صاحب کیا کہتے ہیں پہلگام کو لے کے. اب بھارت کا سابق وزیر خارجہ یہ بھی اس طرح کی سوچ بھی ہے وہاں. کیٹیگوریکلی کھل کر کہہ رہا ہے کہ وہ تو بلکہ چلو اگر پاکستانی کہیں کہ جی فالس فلیگ آپریشن تھا تو فائن، یو کین سے کہ جی پاکستان نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہلگام جو ہے اس کا تعلق لگ رہا ہے یہ بہار میں جو الیکشن ہونا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ پلوامہ جب ہوا تھا تو اس کے بعد یاد ہے کہ مودی جی جب انتخابی اس پہ نکلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پلوامہ کے شہیدوں کا ووٹ دو، ان کے نام پر ووٹ دو. کہا تھا انہوں نے، پوری کمپین کا حصہ بنایا تھا. اچھا نہیں، اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے ناظران، یہ بات میں اور تم اگر ہم کہیں تو اس میں کوئی وزن نہیں ہے کہ ہم دونوں پاکستانی ہیں. لیکن بھائی یہ تو آپ کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے. اسی طرح یہ ایک لمبا چوڑا آرٹیکل جو ہے یہ لکھا ہے لیٹ دا گنز ریسٹ. یہ صاحب جو ہیں یہ 2009 سے 2012 تک منموہن سنگھ کے مشیر اطلاعات رہے ہیں، ہیرش خرے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، پہلگام ہو رہا تھا، تو ہم نام نہاد برکس نامی ایک تنظیم کے رکن ہیں. اس تنظیم میں برازیل ہے، روس ہے، چین ہے، ساؤتھ افریقہ ہے. ان میں سے کسی ایک ملک نے بھی کھل کر ہمارا ساتھ نہیں دیا. بھائی ہر ایک کی ایک سٹینڈرڈ لائن رہی نا کہ جی ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. تو آپ جب دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں تو پھر دوسرا سوال کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے ذمہ داروں کا سراغ لگایا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. یہی ہے نا. ٹھیک ہے. اور کیا یہی بات پاکستان بھی نہیں کہہ رہا تھا؟ بالکل کہہ رہا. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہی ہیں کہ یہ واقعہ ہوتا ہے پہلگام، آپ کہتے ہیں پاکستان نے کروایا ہے، کوئی شواہد آپ کیے بغیر آپ حملہ کر دیتے ہیں. اب جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ان کو چیلنجز کا سامنا رہا ہوا نا، اس کا امپیکٹ آیا. یہی وجہ نا انہوں نے اتنے سارے ڈیلیگیٹس بنائے اور ان کو مختلف ملکوں میں بھیج دیا تاکہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ان کو کنفیوژن اور مسئلے رہے وہ حل ہو سکیں.
बवाली। इतने वफ्द भेजने का मकसद क्या है? यही मकसद है ना? मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, ये भी फिर मेरा एक्सप्रेशन नहीं है, इंडिया के जर्नलिस्टों का है कि जी ये तो समर वेकेशन के लिए गए हैं। भाई कोई तुक नहीं बनना ना। अब वो क्या कर रहा है मोदी उसकी आप ये देखिए, हालांकि उसको थोड़ी सी, तुम्हें पता है कि ये आरएसएस का आजकल जो सदर है मोहन भगवत, बता उसने आर्टिकल भी लिख दिया है, उसने बाकायदा लोगों का अपना ऑर्गेनाइजर इनका अखबार है, एक उनका हिंदी वर्जन भी होता है, तो उसमें उसने ये कहा है कि हमारे हमसाए में जो विकेडनेस है, जो शरारत है, उसको खत्म करना ये आरएसएस का बुनियादी तस्वुर है, ख्याल है। उसके बावजूद अब आहिस्ता आर्टिकल में फिर ये कहा है, दोबारा से कहा है एक बार। हाँ, आरएसएस के सदर ने कहा है, लेकिन ये वजीर आजम है ना, ये तो आरएसएस का सदर नहीं है। अब इसने बाबू आज जो तकरीर की है बेसिकली वो कि मैंने कैसे गुजरात को संवारा, आज की इसकी तकरीर का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को तड़ी लगाना नहीं था, सारे राहे इंडस वाटर ट्रीटी सियासी लेकिन लेना चाहता है ना। अब वो क्या कर रहा है, अब वो पूरे मामले को पाकिस्तान से हटाकर अंदरूनी सियासी जंग में ला रहा है। ये समझने की बात है। बहुत बड़ा बर्डन है मोदी के ऊपर उसको हटाने के लिए, मतलब पूरा एक नैरेटिव बना है ना, लोग सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों के जवाब नहीं है बाबू, लेकिन वो बहुत चालाकी से वो कर रहा है ना। इंटरनल सियासत पे कैसे डाल रहा है, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ मिसाल के तौर पर, आज उसने कहा कि जी हम 2047 में अपना 100 साला जश्न आज़ादी मनाएंगे। वेरी नाइस। अब ये करते हुए वो ये कहते हैं कि हमारी जिन शख्सियात ने जिनकी वजह से हमें आज़ादी नसीब हुई उनकी फहरिस्त गिनवाता है। अब उस फहरिस्त में जो नाम वो लेते हैं उसमें वो जिक्र करते हैं भगत सिंह, करमचंद गांधी, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, श्याम जी कृष्णा वर्मा, महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल। नेहरू साहब को भी लिया होगा ना उन्होंने, और गांधी का आपने एंड पे पढ़ा जानबूझ के? नहीं, गांधी का नाम लिए बगैर गुजारा नहीं ना। गुजरात में एंड ते लैंड तो चंगा वैसे भी गुजरात में खड़े थे ना, और खड़े भी गांधीनगर में थे। कैसे महात्मा गांधी, वैसे उनका दिल तो बहुत चाह रहा होगा। अब सरदार पटेल का उन्होंने एक और कॉन्टेस्ट में जिक्र किया और गलत किया है। सरदार पटेल वो ये कह रहा है कि वो ये कह रहा था कि अब जबकि इंडिया की फौज वो यानी काम पाकिस्तान के बाद जब उतर गई है आज के मकबूजा कश्मीर में, तो ये हर सूरत में आज़ाद कश्मीर की पट्टी पर हम सीज फायर न करें, लेट्स कंटिन्यू द वॉर। ठीक, हालांकि ये बात पाकिस्तान के साबिक सदर सिकंदर मिर्जा, जाहिर है जिसके बारे में हमारी उसकी सियासत के बारे में हजारों अख्तलाफात होंगे, लेकिन उसने बारहा ये बात दोहराई है अपनी किताब में, और उसकी आज तक किसी भी जिम्मेदार इदारे से बंदे से जो है तरदीद नहीं है कि सरदार पटेल पाकिस्तान को लियाकत अली खान की गवर्नमेंट को ये मशवरा दे रहा था कि साहब ऐसा करें कि आप हैदराबाद दक्कन जो मुस्लिम जिसका वो था, वो जाहिर है कि वो थी तो हिंदू आबादी अक्सरियत में, लेकिन आप उससे विड्रॉ कर लें अपना। जूनागढ़ वाले साहब? नहीं, हैदराबाद। अच्छा, ये अलग, ठीक है। उसमें जूनागढ़ शामिल नहीं था उसमें? जूनागढ़ अलग, वो उन्होंने तो कब्जा कर लिया था पहले। हैदराबाद को आप यानी कि कजिया न बनाएं और हम कश्मीर आप ले लें। यानी ये जो पटेल के बारे में कह रहे हैं ये तारीखी तौर पर गलत कह रहा है। अच्छा। और उस वक्त पटेल की इतनी हिम्मत नहीं थी
کہ وہ پنڈت جواہر لال نہرو کو یہ کہتا. وہ اس قد کا بھی لیڈر نہیں بنا تھا. یقینی طور پر بڑا لیڈر تھا لیکن اس قد کا نہیں تھا کہ وہ نہرو کو کہتا کہ تم کیا چول مار رہے ہو. ایسی بات ہوتی تو استعفیٰ دے دیتا. ہاں رہا بھی صحیح بات. سمجھ گئے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو اب یہ کر یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ پاکستان سے توجہ ہٹا کر اس کے خلاف جو کانگریس نے جو چلائی ہے نا، تو اب یہ کر رہا ہے کہ اب یہ نہروازم، یہ تو پھر تو یہ نہرو دو کی فرنٹ کھول رہا ہے لیگیسی. نا. ابھی پاکستان والا فرنٹ تو بند نہیں ہوا, آپ نے ایک اور فرنٹ کھلوا دیا اس سے. بابا پاکستان سے توجہ ہٹانے کے لیے بابو ایک ویسے ہی سیدھی سی بات ہے. ہمارے ہاں جولائی اگست میں ساون بھادو ہوتا ہے. بھارت رقبے کے اعتبار سے ہم سے بہت بڑا ہے 4 گنا بڑا ہے. تو وہاں پہ جون کے وسط سے مونسون شروع ہو جاتا ہے. مطلب کیرالا میں اب ٹھیک ہے, مونسون شروع ہو گیا ہے. جون میں شروع ہوتا ہے. اب وہ جو مونسون ہے وہ سیزن کے ایوریج اوسطاً 8 دن پہلے 16 سال بعد شروع ہو گیا ہے. اس سے کیا ہوا یار مونسون میں کبھی بارشیں ہوئی ہیں بھارت اور پاکستان میں؟ مونسون میں ہی بارشیں ہوتی ہیں اور کون سا نہیں سوری جنگیں. اب جنگ کا پیٹرن بدل گیا نا سر. اب دیکھا نہیں ہم نے. اب تو میزائلوں کی جنگ ہے. وہ جدھر طوفان بھی آ رہا ہو میزائل چلے گا. اچھا تو فائٹر جیٹ بھی اڑے گا. فائٹر جیٹ تو پہاڑوں کے بابو اوپر پہاڑوں کے بات اوپر اڑنا یہ ہے ہے سر. کہ اس وقت تھوڑا سا میں تمہیں بارہا کہتا آپ رہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں یار کہ میں اس یہ مونسون کی وجہ سے میں یہ بے وقوفوں کی طرح جو میں یہ دن کا آدھا حصہ جو ہے آپ کی خاطر بھیا بھارتی اخبارات اور اس میں سے کچھ نمونے لے کر آپ کی خدمت میں، چونکہ آپ کو سمجھانا کو بات بہت مشکل ہے کہ آپ نے خام خواہ کی ضد ایک پکڑ لینی ہوتی ہے. میں آخر ایک سوال میں صرف یار آپ کہہ رہے ہیں کہ مونسون آ رہا ہے تو جنگ ختم ہو گئی. اب پاکستان جنگ کا خطرہ نہیں رہا. لیٹ می ایکسپلین اٹ. ہاں 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 ایکسپلین یہ ہے کہ 4 دن کی جنگ لڑی، جدید ترین ہتھیاروں کی مدد سے لڑی تھی نا. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ہمارے پاس بھی بندوبست ہے تمہارے. ہاں اب وہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی؟ وہاں پہ سب سے پاپولر تھیوری یہ تھی کہ صاحب ہم نے بہت جلدی اپنے جدید ترین ویپنز کو استعمال کر لیا. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے لینڈ فرنٹ کھولتے اور لٹکاتے بات کو، اور لینڈ فرنٹ کھولنے کے بعد ایک تو ویسے ہی وہ یعنی موبلٹی ہوتی ہے، فوج کھڑی ہوتی ہے، حالت جنگ میں تعینات کریں یہ وہ. اور اب ہم اس طرف توجہ دیں. کیوں کہ اگر ہم ایک لمبی جنگ شروع کریں گے لینڈ یہ فورسز سے، ہندوستان کی میں تھیری ہے. ابھی آج کل چل رہی تھی نا، اور اس میں یہ یہاں تک بات ہوئی کہ جناب آپ ڈیفنس بجٹ میں آدھا یعنی نصف یعنی فیصد اضافہ کریں. 0.5%. اور تاکہ ہمارا جو سامان وغیرہ جو اس میں ضائع ہوا ہے ان دنوں اس کو ہم یعنی واپس خرید لیں. انف اس میں یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے یعنی بھارت کی وہ اتنی تکڑی اور پاکستان کی کمزور معیشت لمبی جنگ برداشت نہیں کر پائے گی. اب یہ ہندوستان تو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا نا کہ جنگ لمبی ہے جو چھوٹی ہے. پھر وہی بات ہے نا، یہ ایک تھیوری چل رہی تھی نا. اچھا اس میں اضافہ ویسے 50% تھا، میرے کو 0.5% نہیں تھا. نہیں 50% وہی نا، ابھی یہ 1.5% ہے نا، تو اس کو 2% کرنا چاہ رہے تھے. تو 0.5% ہوا. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں نا میں. چلیں ٹھیک ہے، لیٹس موو. تو میں جو تمہیں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ میں کر رہا ہوں کہ دوسری بات جیسے کہ وہ میں نے تمہیں بتایا کہ وہ اتنا مشیر ہیں منموہن سنگھ کے، واقعتاً بھارت کو پہلگام کے بعد ایک سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور ود ان کنٹری بھی ان کو ایک بہت زیادہ ایک ریئیکشن نظر آ رہا ہے. اور ود ان کنٹری جو پہلے کبھی اس طرح کر کے ان کو اس طرح کے چیلنجنگ موصوف کو کوسچنز کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جتنا اب کرنا پڑا. اب آپ نے جو 4 چیزیں بتائیں ان کو سامنے رکھیں. وہ مودی جس کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کوئی رسپانس نہیں مل رہا، اس کا بیانیہ اس کے اپنے ہی ملک میں پٹ گیا، اس کی اپوزیشن اس کو کھانے کو دوڑ رہی ہے،
اس کی اپنی جو کابینہ کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے اب سوال پوچھنے میں مجبور ہیں کہ ان سے باہر لو. تو یہ 4 بڑے چیلنجز کے ساتھ مودی کیسے سروائیو کرے گا, کیسے پاکستان کے فرنٹ کو بند کر دے گا اور ایک نیا فرنٹ کھول لے گا؟ وہ بڑا شاطر آدمی ہے ویسے. یار دیکھو, آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے کی بات ہے, آپ نے مجھے یہ کہا تھا جب یہ پہلگام کا واقعہ تھا, ناؤ بی آنےسٹ, آپ نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ نہیں یار وہ مودی جو ہے وہ حملہ نہیں کرے گا, میں نے کہا کہ اکانومی ان کی یوں جا رہی ہے, وہ پاگل ہے اپنی اکانومی تباہ کرے جیسے اب غلط کہا تھا. میں نے غلط کہا. آپ غلط اس طرح ہوئے کہ میں یہ کہتا رہا کہ دیکھو میاں, جس بھی شخص کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا نفسیاتی جائزہ لیا کرتے ہیں. میں نے کہا یہ اس کو جی ڈی پی جی این پی کا فی الحال پتہ نہیں ہے, یہ چائے بیچنے والا ہے جس کا حتمی مقصد جو ہے وہ ہندو بالادستی یہاں پہ کرنی ہے, اور یہ جنگ مسلط کرے ہی کرے. آپ نے کہا تھا اور وہی ہوا پھر. اور اب جب وہ کیا ہے تو اس کو احساس ہوا ہے کہ یار میں چول مار بیٹھا. چلیں جی ایک وقفہ جی. ویلکم بیک. صاحب کل آپ نے مجھے دیوار سے بھرپور لگانے کی کوشش کی اور آپ کے پاس بڑے بڑے آرگومنٹ تھے. اب دیکھنا یہ خدا کی قدرت ہے. آرگومنٹ نہیں تھے میرے پاس آرگومنٹ. یہ دیکھو بات میں میری غلط بات نہ کیا کرو, میں اس بات پہ چڑھ جاتا ہوں یار. چلو تو دیکھو ہم لوگ جو پروگرام کرتے ہیں نا, اس میں ایک بات بہت کلیئر ہونی چاہیے. آرگومنٹ تھا کہ آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وی لاگر ہیں میں یہ آپ کو نہیں سنیں میری بات, میں آپ کے سامنے میں صرف یہ کہہ رہا تھا, پچھلے سیگمنٹ تھک گئے سی میں نے سر آپ کو یہ جو ہے یہ التجا کی تھی. نہیں اب آپ مجھے یہ نہیں, میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک انتہائی پرسکون طریقے سے ہمارا پروگرام چل رہا ہوتا ہے, آپ اس میں گن ڈال دیتے ہیں, خام خواہ کا استاد دلا دیتے ہیں. میں نے کل آپ کو صرف یہ کہا تھا کہ میں کیمرے کی طرف دیکھ کر انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بانی تحریک انصاف سے ملنے امریکہ سے کوئی ڈاکٹر نہیں آیا تو ہوا. آپ نے بالکل صحیح بات کی تھی. اس کے بعد آپ نے ہمیں, مجھ سمیت کئی لوگوں کو یہ دیوار سے کہہ کے لگانے کی کوشش کی کہ علیمہ صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جو وی لاگ کرتے پھر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بات علیمہ صاحبہ نے نہیں کہا تھا. خدا کی قدرت ہے کہ خدا نے ہمارا پردہ جو ہے تو میں نے کہاں جھوٹ بولا. نہیں, میں نے یہ کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا, آپ نے صحیح رپورٹ کیا, پر آپ نے ایک ویژنری صحافی کے طور پہ اس وقت کردار ادا. میں کوئی ویژنری نہیں, 2% کا میں رپورٹر ہوں. بات یہ ہے کہ ایک رپورٹر آپ نے رپورٹ کیا, آج بھی رپورٹ پھر آپ ہی کریں گے. علیمہ صاحبہ نے کیا کہا اپنے زبان مبارک سے بتائیں. اچھا نہیں, اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب میں وہ کروں تو آپ یہ کہیں کہ دیکھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت کی باتیں چل رہی ہیں, یہ اب تم نے ثابت کرنا ہے. اور میں تمہیں کہتا ہوں نہیں. دیکھو آج انہوں نے بی بی نے یہ کہا ہے, وہ سارا کچھ بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرے اور آپ کو کیا چاہیے جو آپ انہیں رہا کر دیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا تھا غلطی سے عملے نے کیس لسٹ میں نہیں ڈالا. وہ تو خیر الگ بات, گیو اینڈ ٹیک کی بات کی, وہ بات کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا سنو, ہمیں دھمکیاں آتی ہیں کہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, آپ MNAs اور پارلیمنٹ آخری 3 لائنوں پہ ہیں, یہ چیز نہ کریں. آخری 3 لائنیں اگر گیو اینڈ ٹیک کرنا سنیں. علیمہ خان نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ آپ ہم سے آ کر بات کریں, آپ کو بات کرنی ہے تو ہم عورتیں آپ کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں مگر سامنے آ کر بات کریں. 2 سال سے ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں, بتائیں. بانی پی ٹی آئی کیا چیز چھوڑے تو آپ اسے رہا کریں گے. بانی سگریٹ تو نہیں پیتے نا, ورنہ کہتے جی وہ چھڑ دیتے رہا کرتے. اچھا, ان کا کہنا تھا کہ پیچھے سے نہیں سامنے آ کر بات. تو بیک ڈور کا انہوں نے تصدیق کر دی. اس جملے میں یہ صحافت آپ نے سکھائی ہے مجھے کہ لفظوں پہ غور کرو. تو بیک ڈور پہ انہوں نے خود تصدیق کر دی, بیٹھ کر. بیک ڈور کی تصدیق خود علیمہ صاحبہ نے کر دی. چلے اچھا, لیکن انہیں تو قبول نہیں آئی نا. کیا قبول؟ اگر گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں, ہمیں بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کیا گیو کریں. اب آپ
دیکھیں دو چیز آپ اس بیان کو سن لو نا. تم نے مجھ سے یہ بیان اس لیے پڑھوایا ہے, زیادہ میں نہ چلاک نہ بنے. اگر آپ نے تھیوری, آپ نے سودا یہ بیچنا ہے ہاں کہ جی ان کے مابین بات چیت ہو رہی تھی, ہو رہی ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ سامنے نہیں ہو رہی. تو بیک ڈور مذاکرات ہمیشہ بیک ڈور ہی ہوا کرتے ہیں. اچھا ایک چیز تو سب دیکھ لیں, میں سن لو نا میری بات. ٹھیک ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمتی عمل جاری ہے. یہ ہے آپ کی بیسک تھیوری نہیں. جو آپ نے مجھ سے پڑھوا کر. نہیں, آپ میری تھیوری سننا چاہتے ہیں جی, نا؟ آپ آپ نے علیمہ صاحبہ کو رپورٹ کیا, جی جی. میں صرف تصحیح یہ کرانا تھا. کل بھی آپ نے علیمہ صاحبہ کو رپورٹ کر کے ہمیں دیوار سے لگایا تھا. آج ہمیں اللہ نے عزت عطا کی اور علیمہ صاحبہ نے خود ہی تصدیق کر دی کہ بیک ڈور کچھ نہ کچھ ہے. تو وہ جو ہم وی لاگ کر کے یہ کہہ رکھتے پھرتے ہیں نہیں کہ نہیں, بات آپ تو وہ ڈاکٹر تک میری ہاں خبر ڈاکٹر تو میں رپورٹ کر, میں نے خیر اس پہ معذرت کی کہ یار میں نے غلط رپورٹ کر دیا تھا. اب کہانی یہ ہے, دیکھیں ایک ہوتی ہے بات چیت, وہ یہ ہے جو آپ اور میں بیٹھ کے کرتے ہیں. عمران خان صاحب سے انگیجمنٹ ہے, اور وہ انگیجمنٹ شروع ہوئی چھوٹی عید کے آس پاس. انگیجمنٹ ہے انگوٹھی والی, نہیں مطلب چیزوں کو انگیج کرنا, کیا آپ بھی کچھ سیٹل کریں, ہم بھی سیٹل کریں, بہت ہو گیا معاملہ. اب وہ معاملہ عید کے آس پاس چلا, تب 22 اپریل نہیں ہوا تھا, پہلگام نہیں ہوا تھا, جنگ نہیں ہوئی. جو سب آپ مانیں یا نہ مانیں, تو اب جنگ ہو گئی نا. میں آ رہا ہوں, اسی پہ آ رہا ہوں. آج فوج کا مورال کچھ اور ہے. آپ اس کو 100% نہ کہیں, مطلب کہ آپ اتنی خوشامدی اس میں نہ جائیں, پر یہ تو مانیں کہ کہیں نہ کہیں فوج کا جو پاپولیرٹی کا گراف تھا وہ انکریز ہوا ہے. میں اس میں نہیں پڑھتا کہ 10% ہوا یا 100% ہوا ہے. تو آج ادارہ ایک اور پوزیشن میں ہے. جب یہ بات چیت یا انگیجمنٹ شروع ہوئی تھی عمران خان صاحب سے, تب ادارہ اس پوزیشن میں نہیں تھا. آج جو ساری آپشنز ہیں وہ ادارے کے پاس ہیں, فوج کے پاس ہے, عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے. شکریہ. اب عمران, دیکھیں میں نے آپ کو سب سے پہلے اسی پروگرام میں نے جب آپ کو کل کہا تھا, یہ خبر نشر وہ واحد پروگرام ہے, اور نصرت جاوید صاحب وہ واحد صحافی ہیں اس پاکستان میں جنہوں نے ایک حاضر سروس بڑے عہدے کے بندے کا نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا انگیجمنٹ ہو رہی تھی, اور ہو رہی تھی. اس کی بعد میں خبریں چھپی, بعد میں وی لاگ ہوئے, اور اس میں 3 شرطیں ہم نے بتائی تھی, یاد ہوگا آپ کو. وہ 3 شرطیں تب تھیں جب مورال نیچے تھا, پاپولیرٹی نیچے تھی, ان کے پاس وہ والا یہ نہیں تھا اختیارات یا چیزیں جو آج ہیں ان کے پاس. تو تب بھی اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب کو شرطیں آپ کی نہیں ہوں گی, شرطیں ہم طے کریں گے. آج ان کی پوزیشن کچھ اور ہے, تو آج بھی شرطیں عمران خان صاحب نہیں, یہ خود طے کریں گے. پر سوال یہ ہے کیا وہ کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیے, یو نیڈ ٹو ٹینگو. آپ خود فرما رہے ہیں کہ اب انہیں ضرورت نہیں ہے, یہ آپ فرما رہے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا انہیں ضرورت نہیں ہے. وہ فوج اسی ملک کی فوج ہے نا, وہ ادارہ اسی ملک کا ادارہ ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ اسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا. یہاں پولیٹیکل انٹرسٹ ہوگا تو اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا. ان کی دانش میں ابھی کوئی انرسٹ نہیں ہے, بلکہ آپ کو ایک بات پتہ ہے نا, ہم نے سب سے پہلے اس پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ جی جنرل فیض صاحب کا کورٹ مارشل کن بنیادوں پہ ہوگا, پھر ہم اس کو چیز کرتے رہے. اب ہم سے غلطی صرف یہ ہوئی کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ چٹ منگنی اور پٹ پیا کی طرف بات جا رہی ہے. یہ ہم سے غلطی ہوئی, ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے. نہیں, ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. نہیں, وہ پٹاری اتنی کھل گئی نا. اللہ یہ تو ٹھیک کرے نا, ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. بابا یار دیکھیں نصرت صاحب, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, آپ صرف صحافی ہیں, میرے پاس بھی اختیار بابو, نہیں ہے, میں نہ آپ نجومی ہیں, تو آپ نے رپورٹ صحیح کیا تھا. عرض یہ کر رہا ہوں, سرکمسٹانسز چینج ہو گئے. ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ پٹاری یوں کھل جائے گی. بالکل, آدھا منٹ ہے ہمارے پاس. اب یہ کہ 15 مارچ سے 15 مئی تک ان کے مقدمہ رکا رہا ہے, ٹھیک ہے, مارچ سے 15 مئی, 2 مہینے. ان کے جو ٹوٹل جو ان کے خلاف یا حمایت میں جو بھی جو گواہان ہیں, ان کی فہرست جو ہے وہ 30 سے کم ہے, ہاں وہ بتائی تھی پہلے, اور 25 سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان میں سے جو گواہ بختائے جا چکے ہیں وہ 18 سے کم ہیں اور 14 سے زیادہ ہیں. میں ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا سکتا بھائی, میں مجھے ڈر لگتا ہے, گرمی بہت ہے, اور کورٹ مارشل پہ رپورٹ کرنا جو ہے نا مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. تو اپنی اوقات اس رہو.
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو بی بی کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں اور وہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی وہ ڈاکٹر آ گئے تو فلانے آ گئے تو صلاح صفائی کی یہ وہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاملہ اب تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی تعیناتی تک بھی زیر تفتیش آ چکا ہے اور گواہی ہو چکی ہے. اچھا کتنی رقم لگی ہوئی طے ہو چکی ہے. سمجھ آ گئی گل؟ تو ظاہر ہے پھر اس کے لنکیجز ہوں گے نا. اللہ بھلا کرے. جی تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی میں ہو چکے. اور میرا نہیں میں پیکا بریک الحمدللہ یہاں سے پیکا شروع ہو جاتا تو بریک. جناب جی ویلکم بیک. وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کورٹ کی رپورٹ پہ ہم زیادہ جائیں گے آج. پھر وہی اہم کیسز، ایک تو ججز سینیارٹی کا تھا اور دوسرا مخصوص نشستوں کا. صاحب وسیم ذرا رپورٹ کیجیے گا کہ مخصوص نشستوں والے بینچ میں اور اس معاملے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی اور آج کیا ریمارکس تھے اور بینچز اور عدالت اور وکلا کے بیچ میں. سر دیکھیے، جو کل کے روز جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخدوم علی خان جو کہ نظر ثانی کے درخواست گزار کے وکیل تھے، ان کے دلائل مکمل ہوئے. آج کے روز وکیل فیصل صدیقی جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل تھے، انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا. مگر جب بھی یہ جو مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کسی بھی عدالت میں جاتا ہے، بالخصوص سپریم کورٹ میں مرکزی کیس میں اور اب اس کی نظر ثانی میں، تو 13 جولائی 2024 کا وہ فیصلہ جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بلے کے انتخابی نشان سے متعلق اور انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ دیا گیا تھا، وہ ضرور زیر بحث آتا ہے. آج کے روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا. فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا وہ جو فیصلہ تھا سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا، وہ اصل میں اس تمام تر مسئلے کی بنیاد ہے. اور اس حوالے سے جو بینچ میں اس بینچ میں بھی شامل تھیں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی جسٹس مسرت ہلالی، وہ اس بینچ میں بھی شامل ہیں. آج کے روز وہ بھی اس حوالے سے وضاحت یہ دیتی رہیں کہ ہم نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان نہیں مل سکتا تھا، مگر ایک سیاسی جماعت کے طور پر تو پاکستان تحریک انصاف موجود تھی، جس پر وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. پھر ججز کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا پھر آپ نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا؟ سلمان اکرم راجہ جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں اور اس کیس میں وکیل بھی ہیں، وہ روسٹم پر آئے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت باقاعدہ طور پر ایک قانونی جنگ میں نے لڑی تھی، مگر عدالتوں کی جانب سے مجھے اس معاملے پر کوئی ریلیف نہیں دیا گیا تھا. بہرحال فیصل صدیقی کی جانب سے آج کے روز جو دلائل دیے گئے اس میں انتخابات سے قبل پھر وہ جو جس روز بلے کے انتخابی نشان سے متعلق سپریم کورٹ ہفتے کے روز بیٹھ کر سماعت کر رہی تھی اور وہ رات گئے تک سماعت چلی تھی، اور اسی دن آخری دن تھا نشان الاٹ ہونے کا اور پارٹی ٹکٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروانے کا. تو اس سے متعلق جو تمام تر فیکٹس ہیں وہ بینچ کے سامنے رکھے اور اسی پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے یہ ریمارکس دیے کہ آپ اسی فیصلے کی بات کر رہے ہیں کہ جب چھٹی کے روز عدالت لگی تھی اور عدالت رات گئے تک اس نے فیصلہ سنایا تھا. جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان، وہ فیصل صدیقی کو روکتے رہے کہ آپ یہ حقائق جو ہیں وہ اس بینچ کے سامنے رکھیں نہ رکھیں، یہ ارریلیونٹ معاملہ ہے. جس پر فیصل صدیقی صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا بار بار کہ یہ میری عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ میں ایک ایسے کیس میں وکیل ہوں جس میں نظر ثانی کیا جو بینچ ہے اس میں 6 ججز نئے ہیں جنہیں اس کیس کے حقائق کا نہیں پتا. تو جب تک اس کیس کے حقائق کا انہیں پتہ نہیں ہوگا تو ان کا جو ذہن ہے وہ کسی حوالے سے کلیئر نہیں ہوگا. تو بہرحال آج بھی جو ججز کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے یا گزشتہ روز جس طرح سے مخدوم علی خان وکیل تھے ان کی جانب سے جو دلائل دیے گئے تھے اور فیصل صدیقی نے آج کے روز جو دلائل دیے، وہ تمام تر چیزیں اس میں موجود ہیں اس فیصلے میں. جو وسیم ایک چیز بتائیے گا، کیونکہ آپ نے فیصل صدیقی کی بات کی جو کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں. اب کیونکہ معاملہ جو فیصلہ اصل فیصلہ ہے اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں ان کو تو ہو رہا ہے نا، تو اب ریویو پٹیشن کے اپنے ایک میرٹس ہوتے ہیں. تو آپ نے ابھی تک جو رپورٹ کیا ہے وہ تو کیس کی بنیاد پہ آپ چلے گئے نا جس پر فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. تو کیا فیصل صدیقی نے ریویو کے جو میرٹس بنتے ہیں اس پر بھی بینچ کے سامنے آرگومنٹ کیا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس حوالے سے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ ابھی ان کو مزید وقت درکار ہے. آئینی بینچ کی جانب سے یہ بہرحال کہا گیا کہ آپ اس سماعت کو جلد سے جلد کیس کو مکمل کیجئے. انہوں نے کہا کہ آج جو انہوں نے دلائل دیے، ایک تو کیس کے حقائق بتائے، دوسرا اس نظر ثانی کی مینٹینیبلٹی یعنی کہ یہ ناقابل سماعت ہیں فیصل صدیقی صاحب سمجھتے ہیں، اس پر انہوں نے دلائل دیے. وہ اب اگلے فیز میں سماعت جو ہے وہ جمعرات تک جو ملتوی ہوئی ہے اس میں اس کیس کے میرٹس کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیں گے. ایک اہم آبزرویشن جو ہے وہ آج کے روز آئی، جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان، انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر جو سارا قصور ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اس وقت وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں سمجھ پائی اور اس نے خود کو یہ تسلیم کر لیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے.
जिस पर वकील फैसल सदीकी ने भी कहा, और जो 8 रुकनी अक्सरियती बेंच का फैसला है उसमें भी इस चीज का जिक्र था कि वो जो उसको नाम दिया गया था पेक्युलियर सर्कमस्टांसेस, यानी कि मखसूस हालात ऐसे थे जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये ब्लंडर हुए। तफसीली फैसले में ये भी दर्ज था कि ये जो रिफ्लेक्शन है अवाम जिसको वोट देती है उसकी रिफ्लेक्शन पार्लियामान में नजर आनी चाहिए। ये अवाम के हक के खुद इदारियत का मामला है और इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आंखें बंद नहीं कर सकती। तो बहरहाल आज के रोज फैसल सदीकी साहब की जानिब से केस के हकायक और मेंटेनेबिलिटी जो है नजर सानी की, उस पर दलाइल दिए गए हैं। अच्छा वसीम, बिल्कुल ठीक है, मैं टाइम की भी कमी है, मैं चाहूंगा जो जजेस ट्रांसफर केस था, सीनियरिटी का मामला जो था, उसमें भी आज सुना है कि अहम पेशरफ्त हुई है। 2 मिनट है, जरा प्रिसाइज उसकी प्रोसीडिंग्स पे भी बता दीजिए। देखिए, बज़ाहिर जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के हक में केस बनता जा रहा है, जैसे जैसे समाअत आगे बढ़ रही है, वो जजेस ट्रांसफर पर तो इन 5 जजेस को जो आईनी बेंच में ये केस सुन रहे हैं, बज़ाहिर उनकी ऑब्जर्वेशन से ये उनके लिए ये मसला नहीं है, मगर जो सवालात वो अटॉर्नी जनरल से बार बार पूछ रहे हैं और अटॉर्नी जनरल भी आज बज़ाहिर बेंच को मुतमईन करने में नाकाम नजर आए हैं, वो सीनियरिटी का इशू है। जिस तरह से आज के रोज जो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर हैं उस बेंच में, उन्होंने ये कहा कि वो जो रिप्रेजेंटेशन पर जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, उन्होंने जजेस की सीनियरिटी तय की थी, वो तो मजाज ही नहीं थे उस जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर फैसला देने के। दूसरा, आज एक मरतबा फिर रीएटरेट किया गया कि आपने सीनियरिटी का जो मामला है वो जब ट्रांसफर्स के हवाले से तमाम चीफ जस्टिस से कंसल्ट ली जा रही थी तो उसमें आपने ये ट्रांसफर्स का मामला छुपाया। जो तीसरा अहम तरीन मुद्दा जस्टिस शकील अहमद की जानिब से उठाया गया, वो ये कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 200 जिसके तहत ये ट्रांसफर होते हैं उसमें यह दर्ज है कि ये ट्रांसफर्स अवामी मुफाद में होंगे। तो अब तक वफाकी हुकूमत ने जितनी भी समरीज इस ट्रांसफर्स के हवाले से पेश की हैं उसमें अवामी मुफाद का कहीं पर तज़किरा नहीं किया गया। जो एक और अहम सवाल था वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से उठाया गया। उन्होंने कहा कि आपने वो कौन सा असूल था जिसको आपने बुनियाद बनाकर सिर्फ जस्टिस सरफराज डोगर को ही चुना कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट के किसी दूसरे जज को क्यों मौका नहीं दिया गया, और वो कौन सा असूल था जिसमें सीनियरिटी में 14वें नंबर पर एक शख्स को आप ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी में पहले नंबर पर रख देते हैं। बहरहाल केस की समाअत आज के रोज कंक्लूड होनी थी, अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर 5 जजेस के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि वो इस मामले में रिबर्टल यानी कि अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर अपने जवाब जो है वो दायर करेंगे, इसलिए केस की समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी। अब उनको जवाब का मौका तो फराहम करेगा डेफिनेटली बेंच। सिर्फ एक चीज वसीम, वो तो आज जवाब का तो मौका मिल जाएगा। सिर्फ एक चीज बताइएगा, बतौर रिपोर्टर आपने ये ऑब्जर्व किया है कि जो सीनियरिटी के मामले पे अटॉर्नी जनरल सेटिस्फाई नहीं कर सके बेंच को, तो जो मेजर ऑब्जर्वेशन आई है सीनियरिटी को लेके वो क्या थी? देखिए, सीनियरिटी को लेकर मेजर ऑब्जर्वेशन तो ये थी कि जो रिप्रेजेंटेशन के तहत जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियरिटी तय की थी जिस पर वफाकी हुकूमत इन्हिसार कर रही है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि आमिर फारूक साहब मजाज ही नहीं थे वो सीनियरिटी तय करने के, और दूसरा ये सीनियरिटी का मामला कंसल्ट करते वक्त तमाम चीफ जस्टिस से छुपाया गया। अच्छा, इस पर कोई जवाब दिया अटॉर्नी जनरल ने, अगर आपको याद हो? देखिए, अटॉर्नी जनरल बार बार ये कहते रहे कि सीनियरिटी का मामला ऐसा नहीं था कि जो समरीज में या चीफ जस्टिस साहिबान से कंसल्ट किया जाता, ये एक असूल जो है वो तय है, जज दोबारा हल्फ नहीं लेगा। बहरहाल जो आईनी बेंच ने एक और काम किया है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 इजलास, जिनमें एक 17 जनवरी का और दूसरा 10 फरवरी का, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तैनाती और चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन, उन दोनों के मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो तलब कर लिए हैं, और हमारे राय के मुताबिक उसी इजलास में जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी ये राय दी थी कि जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो सीनियरिटी में सबसे बॉटम पे आते हैं। वेरी राइट। तो ये मामला जो है, बहुत शुक्रिया वसीम, कंक्लूजन की जानिब मुझसे सब जाता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत सारी कंफ्यूजन क्योंकि ट्रांसफर पे तो खैर चीजें क्लियर हो चुकी हैं बेंच को। अब सीनियरिटी पे जो इश्यूज हैं तमाम पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के, वो भी इस फैसले के बाद क्लियर हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।